دوستو، سعودی عربیہ دنیا کا ایک مسلم دیش ہے جہاں پر رہنے والے لگ بھگ سارے کے سارے ہی لوگ مسلم دھرم کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ دیش ہے کہ جس کے شہر مکہ میں مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی سب سے مقدس جگہ کعبہ شریف بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی دیش کے ہی ایک مشہور شہر یعنی مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم بھی ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی پوری دنیا کے مسلمان، اب وہ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے یا کسی بھی دیش کے رہنے والے ہوں، سعودی عربیہ کی زمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کو نہ صرف مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں بلکہ اس کو لے کر ہمیشہ جذباتی بھی رہتے ہیں۔ ویسے تو اگر ایتہاسک طور پر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ کے علاقے میں وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں بھی بدلتی رہی تھیں۔ خلافت راشدہ کے بعد اس علاقے پر کبھی بنو امیہ نے راج کیا تو کبھی بنو عباس نے، اور آخر میں سلطنت عثمانیہ جیسی سلطنت نے ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ مگر دوستو، اس علاقے پر راج کسی نے بھی کیا ہو مگر اس علاقے کا قانون ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اور وہ تھا شریعہ قانون، یعنی اسلامک شریعت کے ذریعے سے ہی اس علاقے کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ مگر دوستو، پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یعنی جب سے سعودی عربیہ کی گدی پر کنگ سلمان بیٹھے ہیں تب سے یہ سارے حالات بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کیونکہ کنگ سلمان نے جب سے سعودی عربیہ کی کمان سنبھالی ہے تب سے ہی لگاتار پرانی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عربیہ کو بڑی تیزی کے ساتھ ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ کنگ سلمان نے شریعہ کے کسی قانون کو ہٹا دیا ہے تو کبھی خبر آتی ہے کہ کسی قانون میں بدلاؤ کر دیا ہے، اور یہ وقت وقت پر یورپین کلچر سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو بھی اپنے دیش میں انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں۔ ویسے تو کنگ سلمان کے دور میں شروع سے ہی فلمی دنیا یا اس جیسے کسی دوسرے فیلڈ سے جڑے ہوئے ایسے بہت سارے فنکشن وقت وقت پر ہوتے رہے ہیں کہ جو سعودی عربیہ میں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اور انہی فنکشنز کی وجہ سے ہی دنیا کے الگ الگ کونوں میں رہنے والے مسلمان کنگ سلمان کی آلوچنا بھی کرتے رہتے ہیں۔ مگر دوستو، سعودی عربیہ دیش میں ابھی چند دن پہلے جو ہوا ہے وہ یقیناً پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار سعودی عربیہ دیش میں پرانی ساری حدوں کو پار کر دیا گیا ہے۔ ایسے ایسے کام کیے گئے ہیں کہ جن کے سعودی عربیہ میں ہونے کے بارے میں کوئی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل دوستو، اسی مہینے کی 5 تاریخ کو یعنی 5 دسمبر کے دن ہماری دنیا کے ایک مشہور سنگر جسٹن بیبر کو سعودی عربیہ میں انوائٹ کیا گیا، اور اس فنکشن میں لگ بھگ 70,000 لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیا کے الگ الگ کونوں سے آ کر اس فنکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس فنکشن کا ٹکٹ لگ بھگ 25,000 سے 30,000 رکھا گیا تھا۔ جسٹن بیبر کا یہ فنکشن لوگوں کی بھیڑ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس کے ٹھیک 5 دن کے بعد یعنی 10 دسمبر کو سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں ایک بار پھر سے ہماری دنیا کے سب سے زیادہ مشہور سیلیبریٹیز میں سے ایک سیلیبریٹی سلمان خان کو انوائٹ کیا گیا، اور ان کو خاص طور سے وہاں کے کنگ یعنی سلمان نے انوائٹ کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن اس فنکشن میں سلمان خان کے علاوہ شلپا شیٹی اور ان جیسے اور بھی بہت سارے انڈین سیلیبریٹیز نے حصہ لیا تھا۔ سلمان خان کے اس فنکشن میں بھی لگ بھگ 80,000 لوگ موجود تھے۔ اتنا ہی نہیں، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سلمان خان کو اور بھی زیادہ رسپیکٹ دیتے ہوئے سلمان خان کے دونوں ہاتھوں کی چھاپ کو ان کے اپنے میوزیم میں رکھوایا گیا ہے۔ مگر دوستو، ان فنکشنز کے ختم ہونے کے بعد لگ بھگ پوری دنیا کے ہی مسلمان سعودی گورنمنٹ کے خلاف غصے سے لال ہو گئے ہیں، اور اس غصے کی وجہ ہے سعودی عربیہ کے ان فنکشنز کی ویڈیوز کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونا، کیونکہ دوستو بعد میں جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان میں یہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عربیہ میں ان فنکشنز کے دوران وہ ماحول تیار کیا گیا تھا جو شاید آج بھی دنیا کی اور بھی بہت ساری نارمل کنٹریز میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ کہاں رہی پھر سعودی عربیہ کہ جس کو ایک دھارمک اور سب سے زیادہ مقدس اور پوتر جگہ مانا جاتا ہے، چاہے بات ہو چھوٹے کپڑوں میں ایکٹریس کے ڈانس کی، یا پھر حد سے زیادہ شراب خوری کی، یا پھر کھچا کھچ بھیڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ہوئی چھیڑ خانی کی۔ یہ ساری ہی چیزیں نہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو دہلا دینے والی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ غصے سے لال بھی کر دینے والی تھی۔ انہی ساری ویڈیوز کی وجہ سے ہی دنیا کے زیادہ تر مسلم دیشوں میں سعودی عربیہ کے خلاف ایک بھیانک غصہ دیکھا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، کھچا کھچ بھیڑ میں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والے بہت سارے لڑکوں کو پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر ان سارے شوز میں لوگوں کی بھیڑ کتنی زیادہ تھی اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ انڈین ایکٹر یعنی منیش پال کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ صاف طور پر اس شو کی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کھچا کھچ بھیڑ سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے حد سے زیادہ غصہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی شوز میں یعنی جسٹن بیبر کے شو میں بھی اور سلمان خان کے شو میں بھی کچھ ایسے گانوں کا استعمال کیا گیا کہ جو کفر سے بھرپور تھے، یعنی ایسے گانے تھے کہ جن سے ایک مسلمان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمانوں نے اس معاملے میں سعودی عربیہ کے بڑے بڑے عالموں کو بھی ٹارگیٹ کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ شیعہ سنی تو کھیلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہو اور کبھی بھی اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے ایران کے شیعوں پر فتویٰ لگاتے رہتے ہو۔ کیا تمہارا صرف فتویٰ ایران کے لیے ہے؟ جو کچھ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے کیا وہ تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔